نحمده ونصلي على رسوله الكريم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے محترم دوستو، اللہ کسی کے سگے نہیں ہیں، لیکن اللہ سب کے رب ہیں۔ آسمانوں میں آپ کا تذکرہ ہونے کے لیے اللہ نے آپ کا کسی نسب سے ہونا یہ ضروری قرار نہیں دیا۔ آسمان والوں کی نظر میں آپ کا اچھا ہونا یہ اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا باپ کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ورنہ نوح کے بیٹے کو سیلاب کے پانی میں ڈبو کے نہیں مارا جاتا۔ آسمان والوں کی نظر میں اعلیٰ ہونے کے لیے آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل آپ کے قریب ہوں، ورنہ نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویاں کبھی بھی ناکام عورتیں نہیں ہوتی۔ آسمان والوں سے آپ کا رشتہ بننے کے لیے آپ میں کچھ ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ اہل آسمان آسمانوں پر آپ کا تذکرہ کرے۔ اور وہ کوئی ایک خوبی نہیں ہے، ہم میں سے ہر انسان ایسی خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چل رہا ہوگا زمین پر، محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے اور پوچھیں گے، بلال یہ تو بتا تو کرتا کیا ہے؟ رنگ یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں ہے تو غلام آدمی، حیثیت دنیا والوں کی نظر میں تیری کوئی نہیں، مال و متاع کی حیثیت تو یہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن رات جب خدائے رب العزت کی طرف سے خواب میں جنت کی زیارت ہوئی تو میں نے تیرے جوتوں کی آواز آسمانوں پر سنی ہے، بلال عمل تو بتا دے۔ اب عمل کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ بازار میں بیٹھا ہوا کروڑ پتی بھی کر سکتا، لکھ پتی بھی کر سکتا، ہزار پتی بھی کر سکتا، اور وہ بھی کر سکتا ہے جو صبح کھائے تو رات کو کیا کھانا ہے اس کی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ بھی وہ عمل کر کے بلال کی طرح جنت میں اپنے جوتوں کی آوازیں سنوا سکتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں، مگر جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی، الحمدللہ ہم نمازی لوگ ہیں، دن میں کتنی مرتبہ کم از کم وضو کرتے ہیں؟ جب بھی وضو کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس نے تیری پہنچ جنت میں زندگی میں کروا دی ہے۔ ہمیں دنیا والے نہ جانے کوئی بات نہیں، میرا نام کیا، آپ کا نام کیا، ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، لیکن اہل آسمان آسمانوں پر میرا تیرا تذکرہ کریں گے۔ نعمان کیا کرتا ہے تو؟ کرتا کیا ہے تو؟ عمل تو بتا۔ میں رات جنت گیا، ایک معراج ہوئی ہے اور خواب میں تو کئی بات معراج ہوئی ہے،
نعمان تو کرتا کیا ہے؟ رات جنت گیا، جنت میں تیری تلاوت کی آواز مجھے سنائی دی۔ بندہ زندہ ہے، مدینہ میں ہے۔ نعمان ابن حارثہ، میں اور آپ اکثر اسلام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، کوئی نہیں۔ ایک غیر معروف صحابی اللہ کے نبی نے پوچھا عمل تو بتا، کرتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، بس میری ایک ماں ہے، میں صبح شام اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ فرمایا نعمان تیری ماں کی خدمت نے تو تلاوت مدینے میں کرتا ہے، تیری تلاوت کی گونج اللہ جنت والوں کو سنواتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مجھے خاص ہونا ہے، مجھے اسپیشل ہونا ہے، مجھے دنیا پہچانے، پاپولر ہو جاؤں، محمد ابن مستقیم کو طارق جمیل صاحب کی طرح مشہور ہونا ہے۔ ارے یہ دنیا والوں کی شہرت کیا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ دنیا کی شہرت ہے، یہاں آنکھ بند وہاں ختم، یہاں کون صدر صاحب، یہاں کون وزیر اعظم صاحب، یہاں کون مفتی صاحب، علامہ صاحب، محتمم صاحب، جان نکلتے ہی آواز بدل جاتی ہے، نام بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میت کو آرام سے اٹھاؤ، میت کو یوں لٹا دو، میت کو یوں کفنا دو، ارے بھائی میت کی گاڑی لے کر آؤ، ارے بھائی میت کا کفن تو ٹھیک کر دو، ارے میت کو یوں لٹا دو۔ سارے القابات تمہارے ختم ہو گئے، لیکن ایک تعارف تمہارا آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر ہے۔ خدا رب العزت تم سے محبت کرتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرا قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی، ارے بولو بھائی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے، مطلب آنکھ اب وہ دیکھے گی جو وہ چاہے گا، زبان اب وہ بولے گی جو، اب پیر چلیں گے اس طرف جو، پھر اللہ فرماتے ہیں جبریل ادھر آ، یہ ہے نا فلاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں ان فلان یحبہ اللہ ویحبہ جبریل، فلانے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، تم سارے فرشتے بھی اس سے کیا کرو۔ یہ عزت ہے۔ نعمان ابن مقرن صحابی، سیدھے سادے اتنے جو کی روٹیاں کھانے والے لوگ تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے۔ گندم کی روٹی آئی بالکل صاف ستھری، جیسے ہمارے چنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، لائی گئی۔ کہا یہ کیا ہے بھائی، کون سی روٹی؟ کہا جی یہ گندم کی چنی ہوئی روٹی ہے۔ اچھا بھائی اس پر گھی لگا دو، گھی لگایا اور اس کو کھایا، جلدی سے یوں کرنے لگے کہ ہم نے سنا ہے اس سے کیا آتی ہے، قوت آتی ہے۔ اخروٹ زندگی میں پہلی بار دیکھا، اخروٹ نہیں دیکھا تھا۔ اخروٹ ٹھنڈے علاقوں کی چیز ہے، گرم علاقے میں نہیں ہوتی ہے۔ اخروٹ دیکھا، کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، توڑا اندر سے گری نکلی، کہنے لگے بڑی عجیب پتھر ہے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے بھائی، گری نکلتی ہے۔ سادگی دنیا کی اتنی،
دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا امیر اجازت دو، رک جاؤ، اجازت دو، رک جاؤ۔ ایک نے کہا آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہنے لگے رک جاؤ، خدا کی قسم میں اس گھڑی کو دیکھ کر پہچانتا ہوں جس گھڑی میں اللہ کی نصرت اترتی ہے۔ اور پھر کہنے لگے میں دعا مانگوں گا بحیثیت امیر، مجھ پر تم پر لازم ہے کہ میری دعا پر آمین کہو۔ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، نعمان کی شہادت کے ساتھ۔ ایک صحابی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جو جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بے حیثیت آدمی ہے، کہیں رشتہ بھیجیں گے تو رشتہ قبول نہیں ہوگا، کسی کی سفارش کریں گے تو سفارش نہیں مانی جائے گی، کسی محفل میں جائیں گے تو لوگ ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی گزرا، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ذات نسب، بڑے نسب والا آدمی، کہیں رشتہ بھیجے گا تو رشتہ قبول ہوگا، کسی کی سفارش کرے گا تو سفارش مانی جائے گی، کسی محفل میں جائے گا تو صدر مجلس کی جگہ دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ جس کو تم نے کہا عزت والے ہیں، اگر اس کی طرح کے لوگوں سے دنیا بھر جائے وہ غریب ایک ان سب سے اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ رب اشعث مدفوع بالابواب، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے ایک حالات کو دیکھ کر لوگ ان کو دروازوں سے واپس دھکیلیں گے، وہ اللہ کی نظر میں اتنی عزت والے ہوں گے لو اقسم علی اللہ لابر، اگر یہ خدا کی ذات پر قسم اٹھا لے کہ آج اللہ ایسے کر کے رہیں گے، اللہ ان کی عزت رکھتے ہوئے ویسا کر دیں گے۔ اصل عزت وہاں ہے، اصل عزت وہاں بنانی ہے۔ ابو بکر نے کیا عزت بنائی؟ ابو بکر نے کیا عزت بنائی؟ ابو بکر کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا میں نے سب کے حق ادا کر دیے ہیں، میں ابو بکر کا حق ادا نہ کر سکا۔ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا کیا بناتا؟ اللہ آپ سے چاہتے اگر مال ہے تو ابو بکر کی طرح خرچ کر کے میرے خلیل بن جاؤ، آؤ مجھ سے سودا کر لو۔ عمر کے پاس مال نہیں تھا، عمر کے پاس مال نہیں تھا، عمر کے مال کی آپ کو کہیں قربانیاں نظر نہیں آئیں گی، لیکن آپ آئے، میرے نبی نے فرمایا اے عمر تو جس راستے چلتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔ ارے تم بھی عمر بن سکتے ہو، حق بولیں گے، خدا کا حکم بولیں گے، نبی کی سنت بولیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کسی کے خوف، کسی کے ملامت کا ڈر ہمیں نہیں ہوگا۔ عثمان یہ کنواں خریدنے کے بعد، اسے مسلمانوں کو وقف کرنے کے بعد، سن تو جو کچھ بھی کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کل جھنڈا کس کو دیا گیا؟ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا۔ صفت کیا بتائی؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ سے کہو اللہم انی احبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم نے دنیا کے ہر شخص سے کہہ دیا تو میرا دوست ہے، تو میرا تعلق والا ہے، ہم نے تسبیحات ساری کر لی، ہم میں سے اکثریت نے آج تک اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہی نہیں اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی اسأل حبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں اتنا محبوب کر دے کہ میری جان سے بھی زیادہ تو مجھے محبوب ہو جائے، میرے مال سے بھی زیادہ تو محبوب ہو جائے، میری اولاد سے بھی زیادہ تو محبوب ہو جائے، اے اللہ تو اپنی محبت میری نگاہ میں گرم دوپہر میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ محبت ہیں۔ سلمان فارسی کون تھا؟ ایرانی آدمی تھا، آیا جب سب دنیا والے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف جانے لگے، کوئی قریشی، کوئی اموی، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، اب ایک سلمان فارسی رہ گیا، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ارے بھائی اس کا قبیلہ کون؟ میرا نبی اٹھا کہنے لگا سلمان منا اہل البیتی، سن لو اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، آج سے یہ اہل بیت میں شامل ہو گیا، میں اور آپ بھی اللہ کے لیے ایسے ہو جائیں، آسمانوں سے اعلان ہو جائے بندہ دنیا سے خفا ہے صرف میرے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، اللہ کے نبی نے کہا ابو موسیٰ تجھے پتا ہے کیا یا رسول اللہ؟ کل رات جب تو قرآن پڑھ رہا تھا میں محمد مصطفیٰ چھپ کے تیرا قرآن سن رہا تھا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ارے ابو موسیٰ تجھے تو اللہ نے داؤد کا گلا عطا فرمایا۔ کوئی ایسا قرآن سیکھو یار، کوئی ایسا قرآن پڑھو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں ڈر گیا رات کو، کیا بات ہوئی؟ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھنے لگا، میرا گھوڑا میرے برابر میں بندھا ہوا تھا، میں قرآن پڑھنے لگا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ نیچے آتا گیا، میرا گھوڑا بدک گیا، میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز آ رہی ہے، میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ فرمایا سن، تو جب قرآن پڑھ رہا تھا یہ اللہ کے رحمت کے فرشتے تیرے اوپر اتر رہے تھے۔ کوئی ایسا قرآن پڑھو یار، کوئی ایسا قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی آئے، اے ابن مسعود اقرا، قرآن پڑھ کے سنا، یا رسول اللہ اقرأ علیک انزل، میں پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پر نازل شدہ قرآن میں پڑھوں؟ فرمایا احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں قرآن کسی اور سے سنوں۔ ابن مسعود کے شروع ہوئے، دبلے پتلے سے تھے، پنڈلیاں اتنی چھوٹی سی۔ کسی نے کہا ارے یہ دبلی پتلی پنڈلیوں والا، فرمانے لگے تم اس کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو، میں اللہ کے عرش پر اس کے اوقات کو جانتا ہوں۔ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگ گئے، قرآن پڑھتے گئے، جب سر اٹھا کے دیکھا میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسا جو خدا سے ایسا ناطہ بنا ہے؟ وہ قرآن کا ناطہ ہو، وہ ذکر کا ناطہ ہو، وہ خرچ کا ناطہ ہو، وہ بہادری کا ناطہ ہو، وہ خدمت کا ناطہ ہو۔ ارے ہم نے کیا کیا ہے؟
ہم نے اتنی زندگی گزار دی، کوئی ایک صفت ہم نے اندر پیدا کی ہے؟ کوئی ایک صفت؟ میرے اندر صبر ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اب بس میں سمجھانے کے لیے، یہ آپ کے پیر مبارک پہ کپڑا ایسا تھا، ایسا، ابوبکر آئے ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، علی آئے بیٹھے رہے، عثمان آئے جلدی سے۔ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابوبکر آئے، آپ کی یہاں تک گھٹنے تک آپ کی چادر تھی، عمر آئے چادر یہاں تک تھی، علی آئے، عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے چادر۔ فرمایا عائشہ، جس شخص سے فرشتے حیا کرے میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں؟ میری نگاہیں ایسی جھک جائیں، میری کوئی صفت نہ ہو، میری آنکھوں کے جھکنے کو اللہ ایسا قبول فرما لے کہ میرا نام با حیاؤں میں لکھ دیا جائے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایک صفت، ابھی میں شروع کروں نا، حضرت آپ کیا کرتے ہیں، 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 ایک تعارف ہے نا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ہمارا تعارف ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر میں ابھی پوچھوں ہم نے اللہ سے اپنا کیا تعارف کرایا ہے؟ کیا تعارف کرایا ہے؟ کیا میری نمازیں اللہ کے ہاں ہیں؟ کیا میرے لمبے سجدے اللہ کے ہاں ہیں؟ کیا میرے آنسو اللہ کے ہاں ہیں؟ کیا میرا قرآن کا پڑھنا اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے؟ میرا حق کا بولنا، حق کے بولنے کو بھی کسی سے پوچھ کر بولیے گا۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے اندر کی فرسٹریشن کو نکال کے کہتے ہیں اجی میں تو سچ کہتا ہوں، کسی کو برا لگے سو لگے، ہر سچ بولنا نہیں ہوتا۔ حق بات حق موقع پر حق طریقے سے حق نیت سے کرنا حق ہوتا ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں، حق بات، حق طریقہ، حق موقع اور حق نیت۔ ایک نیت نا اپنا غصہ نکالنا، یہ حق ہے۔ کوئی ایک صفت جو مجھے کل ممتاز کرے، فرمایا نا جنت کے دروازے ہیں، اس میں سے ایک روزے داروں کے لیے ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، اب یہ دروازہ آپ کے لیے۔ یہ دروازہ کس کے لیے؟ یہ ذاکرین اللہ کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ یہ دروازہ کس کا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا۔ یہ دروازہ کس کا؟ یہ علم والوں کا۔ یہ دروازہ کس کا؟ یہ اچھے اخلاق والوں کا۔ ارے میں کس دروازے سے پکارا جاؤں گا؟ اپنا اللہ سے معاملہ کر لو۔ آپ نے اپنا دروازہ منتخب کیا ہے؟ بتاؤ بھائی، میں نے کس دروازے سے جانا ہے؟ ہمیں تو جنت چاہیے۔ وہ تو دروازوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ دروازہ، یہ دروازہ، یہ دروازہ۔ نہ ہم بہت زیادہ روزے داروں میں سے، نہ ہم بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے ہیں، نہ بہت زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والوں میں سے ہیں۔ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ابھی پلٹ، ابھی آ، ابھی میرا دروازہ کیا ہے؟ ارے بھائی دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی بڑا بزدل ہے، اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ فرمایا اتنا اللہ کو یاد کرے، اتنا اللہ کو یاد کرے، اتنا اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے جہاد میں جانے والوں کا اجر نصیب فرما دے۔ کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی بخیل ہے، مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ فرمایا خوب اللہ کو یاد کرے، خوب اللہ کو یاد۔ اس لیے میرے دوستو، وقت آل راؤنڈر بننے کا نہیں ہے، اسپیشلسٹ بننے کا ہے۔ اسپیشلسٹ۔ صحابی کا قصہ بڑا مشہور ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ گئے ان کے ساتھ، ان کے گھر پہ رہے،
کہا کرتے کیا ہیں آپ؟ کوئی خاص عمل تو دکھتا نہیں کہ عام مسلمان بھی وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں کرتا ہوں، بس جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ میرا جس پر جو حق ہے میں نے تیری رضا کے لیے سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی کچھ نہیں کرتا ہوں، بس میں یہ کرتا ہوں کہ دکنی مسجد کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں میرے جاننے والے جو ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کے مابین اختلاف رہنے نہ دوں۔ میں ان سب کے اختلافات کو کیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا یہ آدمی جو لوگوں کے مابین اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ارے بھائی تم کیا کرتے ہو؟ بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہاں پر 2-4 گھر ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، میں ان کے لیے کبھی ان سے مانگ لیا، کبھی ان سے مانگ لیا، کبھی ان سے کر لیا۔ فرمایا الساعی علی الارامل والایتام، جو بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہے؟ کچھ تو کریں نا یار، کہیں تو اپنا نام لکھوائیں، کہیں تو ہمارا تذکرہ بھی آئے۔ سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا، اجازت ہو تو ہم بھی شامل محفل ہو جائیں۔ کل جب عاشقوں کا مجمع لگا ہوگا خدا رب العزت کے ہاں، محمد مصطفیٰ کے ہاں، تو ہمیں بھی تو بلایا جائے نا، تیرے اندر یہ خوبی تھی، تیرے اندر یہ خوبی تھی، آؤ۔ کوئی خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آج سے کوشش کر، اللہ کے ساتھ کوئی ایک معاملہ کر لیں، کوئی ایک چیز جس پر دل ٹوٹتا ہو نا۔ ہمارے ہاں بڑی مشکل، وہ مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی میں 100 رکعت نماز پڑھوں گی، اب پڑھ نہیں پاتی ہوں، تو میں کہتا ہوں اولاً تو یہ منت ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو لا تنظروا، نظر مت مانو، منتیں مت مانو، فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، منت ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ منت کا صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کنجوس کے جیب سے پیسے نکل آتے ہیں۔ ہماری قوم ان سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئی، ہم نے پیسوں کے بجائے رکعتیں ماننی شروع کر دی، حالانکہ منت میں صرف پیسے ہوتے ہیں۔ تو منتیں تو نہیں، پیسہ نہیں ہے تو بھائی جو چیز سوٹ کرے اس پہ لگ جاؤ۔ کوئی ایک ایسا ہو نا اللہ خود لوگوں کی زبانوں سے نکلوائے، ہم نے ان جیسا قرآن کا عاشق نہیں دیکھا، ارے ہم نے ان جیسا حدیث کا عاشق نہیں دیکھا۔ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک صحابی کہنے لگے، میں نے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کے بعد اس لڑکے جیسی نماز کسی کی نہیں دیکھی۔ تابعی ہیں، نمازیں بنائیں، تلاوت بنائیں، ذکر بنائیں، تاکہ ہمارا تذکرہ آسمانوں پر ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔